بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم عمرے کا مختصر طریقہ بیان کریں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حج اور عمرے کی ترتیبات اسی وقت زیادہ ذہن نشیں ہو سکتی ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنا مہمان بنا لیں اور ہمیں اپنے گھر کی زیارت عطا فرما دیں، لیکن پھر بھی ہمیں سیکھتے رہنے کا حکم ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی ترکیب سوچیں جس سے حج اور عمرے کی ترتیب جلد اور بہتر طریقے سے دلوں میں اتر جائے۔ اس لیے خیال آیا کہ پہلے مختصراً عمرہ اور حج کے ارکان و افعال کا خاکہ بیان کر دیا جائے، اس کے بعد جزیات بیان کی جائیں گی، واللہ المستعان۔ عمرے کا خاکہ ایک نظر میں۔ عمرے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں، سال بھر میں حج کے 5 دنوں کے علاوہ جب چاہے عمرہ ہو سکتا ہے۔ ایک سفر میں کئی عمرے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ عموماً حجاج کرام کا حج تمتع ہوتا ہے، اور حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں ایک سفر میں ادا کرنے ہوتے ہیں۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے حج کے دنوں سے قبل عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، پھر اس سے حلال ہو کر حج کے دنوں میں حج کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پہلے عمرے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حج کا طریقہ بھی بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے۔ عمرے کے اندر 2 فرض، 2 واجب اور 8 پابندیاں ہیں۔ احرام اور طواف یہ 2 چیزیں فرض ہیں، جبکہ سعی اور حلق یہ 2 چیزیں واجب ہیں۔ اس کے علاوہ چیزیں سنن یا مستحبات میں سے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ احرام کی چادریں پہن کر عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھیں، یہ عمرے کی اہم شرط ہے۔ اپنے ملک سے مکہ آ رہے ہیں تو جہاز اڑتے وقت نیت کر لینا بہتر رہتا ہے۔ احرام باندھ لینے کے بعد تلبیہ کا ورد شروع کر دیں۔ تلبیہ کو اپنا نعرہ اور ترانہ سمجھیں۔ احرام باندھ کر جیسے ہی عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھا تو آپ پر اب یہ پابندیاں عائد ہو گئیں۔ نمبر 1، آپ خوشبو استعمال نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، بال نہیں کاٹ سکتے۔ نمبر 3، ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ نمبر 4، مرد حضرات سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے۔ خواتین روزمرہ کی طرح سلا ہوا لباس ہی پہنیں گی۔ اس کے علاوہ مرد حضرات ایسی چپل نہیں پہن سکتے جس سے پیر کے بیچ کی ابھری ہوئی ہڈی، ٹخنا، ایڑی اور اس سے اوپر کی ہڈی چھپ جائے۔ مرد چہرہ اور سر، جبکہ خواتین چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی۔ جنسی بات یا کوئی بھی جنسی فعل نہیں کر سکتے۔ واجبات میں سے کسی واجب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ خشکی کے جانور کو شکار نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ جوں بھی نہیں مار سکتے۔ ان پابندیوں کی خلاف ورزی سے جرمانہ واجب ہوتا ہے۔ بڑے جرم پر بڑا جرمانہ، چھوٹے جرم پر چھوٹا جرمانہ لگتا ہے۔ میقات سے پہلے احرام کی نیت کر لیں، یہ واجب ہے۔ میقات سے احرام کے بغیر گزر گئے تو دم واجب ہوگا۔ مکہ پہنچ کر سامان وغیرہ رکھنے اور آرام کر لینے کے بعد عمرے کا پہلا عمل طواف کرنا ہے۔ عمرے میں طواف فرض ہے۔ حجر اسود کے قریب پہنچتے ہی تلبیہ کہنا بند کر دیں۔ عمرے کے اختتام اور حج کے احرام تک تلبیہ نہیں پڑھنا۔ طواف میں 3 کام شروع میں کرنے ہوتے ہیں، 1 کام درمیان میں اور 3 کام آخر میں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے اطباع، استقبال اور استعلام کرنا ہوتا ہے۔ درمیان میں رمل اور آخر میں 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا، ملتزم جانا اور آب زمزم پینا ہوتا ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے۔ حجر اسود کی سمت کو ظاہر کرنے کے لیے وہاں علامت سبز لائٹ بنائی گئی ہے۔ اس علامت کو دیکھتے ہوئے پہلے اصطباع کریں، یعنی دائنی بغل کے نیچے سے چادر کا پلو نکال کر بائیں کندھے پر ڈال دیں۔ اس طرح آپ کا دایاں کندھا کھلا رہے گا۔ اس کے بعد حجر اسود کے قریب یا دور جہاں بھی جگہ ملے وہاں اس طرح کھڑے ہوں کہ حجر اسود آپ کے دائیں طرف ہو جائے۔ اس کے بعد طواف کی نیت کر کے دائیں طرف اتنا چلیں کہ حجر اسود بالکل سامنے آ جائے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، جس طرح تکبیر تحریمہ میں کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، اس عمل کو استقبال کہتے ہیں۔ اب حجر اسود کا استعلام کریں۔ حجر اسود کے استعلام کا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کے بالمقابل جہاں کھڑے ہیں وہیں سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے ایک بار حجر اسود کی طرف اس طرح اشارہ کریں جیسے آپ حجر اسود کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ اشارہ کرتے وقت بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کہیں اور ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ اگر ازدحام نہ ہو تو حجر اسود کو مذکورہ طریقے سے بوسہ دیں۔ ازدحام میں گھس کر ایذائے مسلم کا سبب بننا جائز نہیں۔
اس کے بعد طواف شروع کریں۔ یاد رہے بغیر وضو طواف کرنا جائز نہیں۔ حجر اسود سے کعبے کے دروازے کی طرف چلتے ہوئے 1 چکر پورا کریں، 7 چکر اسی طرح پورے کریں۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہوگا۔ رمل کا مطلب ہے سینہ نکال کر پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلنا۔ باقی چکر عام رفتار سے کریں۔ خواتین پر رمل فرض نہیں ہے، وہ رمل نہیں کریں گی۔ ہر چکر میں استباع بھی ہے، حجر اسود کا استلام بھی ہے۔ طواف میں رکن یمانی کو دونوں ہاتھ لگا سکتے ہوں تو لگائیں، یا صرف دایاں ہاتھ لگائیں، صرف بایاں ہاتھ نہ لگائیں۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگا کر بوسہ نہ دیں۔ رکن یمانی کو بوسہ دینا ثابت نہیں، تاہم یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر رکن یمانی کو خوشبو لگی ہو یا جیسا کہ عموماً لگی ہوتی ہے تو محرم اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ طواف کے آخر میں پھر حجر اسود کا استلام کریں۔ اس طرح ایک طواف میں 8 بار حجر اسود کا استلام ہوگا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دائیں کندھے کو دوبارہ ڈھک لیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت طواف کی نیت سے پڑھنا واجب ہے۔ مقام ابراہیم کے پیچھے یہ 2 رکعت پڑھنا صرف مسنون ہے، لہذا ہجوم کی وجہ سے وہاں جگہ نہ ملے تو حتیم کے پیچھے یا حرم میں کسی بھی اور جگہ نماز پڑھ لیں، کسی کو ایذا نہ دیں۔ اس کے بعد بآسانی ممکن ہو تو ملتزم کے پاس آ کر خوب دعائیں کریں، یہ قبولیت دعا کا موقع ہے۔ اس کے بعد آب زمزم پئیں۔ اس کے بعد آپ نے صفا و مروہ کی سعی کرنی ہے۔ باوضو سعی کرنا سنت ہے۔ جب سعی کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے سعی کی نیت سے حجر اسود کا استلام کریں اور پھر صفا پہاڑی پر اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آنے لگے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اور اس کے بعد مروہ کی طرف چلیں، اور جب 2 سبز بتیوں کے درمیان پہنچیں تو مرد حضرات ان کے درمیان متوسط رفتار سے دوڑیں اور عورتیں نہیں دوڑیں گی۔ پھر جب مروہ پر پہنچے تو مروہ پر پہنچ کر چڑھ کر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اور اس کے بعد صفا کی طرف چلنا شروع کریں، اور جب 2 سبز بتیوں کے درمیان پہنچیں تو اسی طرح دوڑیں۔ کل 7 بار اسی طرح کریں۔ سعی صفا سے شروع کریں اور مروہ پر ختم کرنا ضروری ہے۔ سعی کے بعد 2 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ سعی کے بعد حلق یا بال کٹوانا واجب ہے۔ بعض لوگ صرف ایک طرف سے چند بال کتروا لیتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اس طرح کرنے سے دم واجب ہوتا ہے، اور بال کتروانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات پورے سر کا حلق کروائیں، یہ افضل ہے۔ پورے سر کے بال کتروا لیے تو بھی جائز ہے۔ چوتھائی سر کے بال کٹوانے سے واجب ادا تو ہو جاتا ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے، اس لیے پورا سر یا تو حلق کروائیں یا بال پورے سر کے کٹوائیں۔ عورتیں بال نہیں منڈوا سکتیں۔ عورتوں کے لیے پورے سر کے بالوں کو 1 پورے کے بقدر کاٹنا بہتر، جبکہ چوتھائی سر کے بالوں کا کم از کم 1 پورے کے بقدر کاٹنا واجب ہے۔ اس پر آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ عمرہ کرنے کے بعد اب کیا کریں؟ تو اب چاہے تو مکہ میں ہی رہیں، چاہے تو مدینہ منورہ روانہ ہو جائیں۔ یہ یاد رہے کہ اگر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے ہیں تو مکہ واپسی کے وقت ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر آنا ضروری ہے۔ بہرحال جب تک مکہ میں رہیں تو خوب طواف اور نفلی عبادات میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ اگر مکہ میں رہتے ہوئے دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو اسی طریقے سے کریں، البتہ احرام مسجد عائشہ یا جعرانہ سے باندھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔